خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگرخانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے وقف کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون شدید پریشانی میں تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ سے کہا کہ استاد محترم، مجھے آپ کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یہ سن کر وزیر اعظم یحییٰ بن خالد نے کہا، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں اس داستان کو پڑھا تھا۔ یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، استاد فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ لے جا نہیں سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ بچے کی حفاظت آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بندریا کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کا بچہ اچک لیا اور آسمان میں گم ہو گیا۔ شیر جنگل میں دوڑا اور بھاگا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ کچھ دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو بہت غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر افسوس سے سر ہلا کر بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں۔ اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے یقیناً روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، قحط کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں، فقیر بنیں۔ یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں دو قسم کی آفتیں ہوتی ہیں، آسمانی مصیبت اور زمینی مصیبت۔ آسمانی مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے کہا کہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے اور دعا مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا جائے نماز اور ماتھے میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔